سرکار کی آمد مرحبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، مگر اس خوشی میں یقیناً ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ مفتی عبدالقوی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انڈیکیشن دی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج پاکستان، بر صغیر اور پوری دنیا اسلام میں آپ کیا دیکھتے نہیں کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمانوں کا جوہر ایمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہے، اس پر ایک حملہ ہے؟ لیکن میں اپنے ملک کے حوالے سے اور بر صغیر کے حوالے سے یہ بات بطور فخر کے، بطور خوشی کے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اور میرے نبی رحمت تو سراسر فضل ہے، سراسر رحمت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنے احسان کو، اپنے کرم کو، اسی طرح علم کو، ہدایت کو، حسن کو، جمال کو، معجزات کو، ہر طرح کی نعمتوں کو جب مقام معراج پر پہنچایا، تو میں طالب علم یہ دیکھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، دینے والے کو ہم رب العالمین کہتے ہیں اور ٹھمکانے والے کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ بے شک مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ جس ملک کے اندر میں موجود ہوں، وہاں اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں آیا، ملوکیت کی وجہ سے نہیں آیا، اہل تصوف کی بنیاد کے اوپر یہاں اسلام آیا ہے۔ اس لیے میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ روح محمدی اگر مجھے نظر آتی ہے پوری دنیا میں، تو الحمدللہ اپنے ملک پاکستان میں نظر آتی ہے۔ مگر مفتی صاحب، سائلبس میں سے سیرت کے چیپٹرز نکالے جا رہے ہیں، خلفائے راشدین کے چیپٹرز نکال دیے گئے ہیں۔ میں وضاحت چاہوں گی آپ سے تھوڑی سی کہ سیرت کے چیپٹرز اگر نکال دیے جائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اوجھل کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد آپ اتباع کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ان تک آواز کچھ نہیں جا، ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ بہت ایک اچھے کیا کہتے ہیں ایشو کی طرف توجہ دلائی ہے پوری قوم کی اس چینل کی وساطت سے، کہ بالارادہ سیرت النبی کو اوجھل کیا جا رہا ہے، بالکل، اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ بات وہی ایمان کی آ گئی نا، بات وہی محبت رسول کی آ گئی نا، بات وہی اطاعت رسول کی آ گئی نا۔ لیکن آگے چلیے، صرف اس پر بھی بات نہیں ہے، بنیاد تو یہی ہے۔ آپ پوری قوم کو من حیث القوم سود میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آپ ترقی کے نام پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دنیا کے مالیاتی اداروں سے قرضے لے رہے ہیں۔ ان قرضوں کے ساتھ پوری آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے، پوری ہدایات ملتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ یہ قرضے آپ کو غلام بنا رہے ہیں، اور الناس علی دین ملوکہم، بالکل، اوپر سے نیچے تک پھر تباہی آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سیرت النبی کے چیپٹر کو نکال دینا اور یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ نادانستہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہے، یہ مکمل طور پر دانستگی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، میں مختلف نصاب ساز اداروں کے ساتھ کام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا۔ آپ ویسٹ سے منگوا رہے ہیں نصاب سازوں کو، اور اپنی بچوں کا، اپنی قوم کا، اس امت کے بچوں کا آپ تقدیر ان سے لکھوا رہے ہیں، اور وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں فیسٹیولز میں؟ ایسٹر، ہولی، دیوالی، بیساکھی، اور آپ عید میلاد النبی نہیں دے رہے، تو پھر وہ کیسے جانیں گے؟ میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ تعلیم سے منسلک ہے، میں بھی ایک تعلیم سے منسلک ہوں، 5-10 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کی، پی ایچ ڈی کروا بھی رہے ہیں۔ یعنی کتنی علمیے کی بات ہے، ہمارے ہاں ہمارے شعبے میں بھی، فکر اسلامی میں بھی، جب تک کسی پادری اور یہودی سے جا کے ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری نہ لیں، بندہ معتبر نہیں سمجھا جا رہا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا بھائی، اگر کسی اسکالر نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، وہ اپنے ملک میں کرے، یا کسی اسلامی ملک میں چلا جائے، وہاں سے کرے۔ ہاں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، وہ فنون جس میں ہم زوال کا شکار ہیں، آپ ضرور جائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہماری حکمت گمشدہ ہے، آپ ضرور اٹھائیں۔ بالکل۔ لیکن
جو چیز ہمارے پاس ہے اسے لینے کے لیے آپ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ بالکل. اور یہ ہمارے پروفیسروں کا بھی قصور ہے. وہ اسلامیات میں، فکر اسلامی میں، اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن میں ڈگریوں کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے اداروں کا قصور ہے کہ وہ فکر اسلامی کے اندر بھی باہر یہودیوں سے جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان کو پریورٹی دیتے ہیں، ترجیحات. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں فکری بحران آ چکا ہے. بالکل ایسا. اصل بات یہ ہے فکری اور نظریاتی بحران ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کے ذریعے ہوگی. تو مال کے ذریعے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے مالیاتی اداروں سے صرف قرضے لیتے ہیں، قرضے نہیں لیتے بلکہ ملک کے سسٹم کو چلانے کی تمام تر ہدایات آپ وہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی چاہ رہی تھی کہ پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت فرد کے اور بحیثیت قوم کے؟ امپورٹڈ فکر جو ہم لے کر آ رہے ہیں. یقیناً اس عمل کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ این جی اوز کے ذریعے اس وقت جو اسلامی روح کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ابھی جو علامہ اقبال کے شعر میں آپ نے حجاز و یمن کا حوالہ دیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حجاز و یمن جو ہے وہ ان کی گرفت میں آ چکا ہے. بالکل. اور حجاز میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اسلام کی روح تو دفن ہو گئی وہاں پر. صلاۃ و سلام پڑھنے والوں پر ڈنڈے برسائے گئے پچھلے سال بھی. اور جنت صورت البقیع حال میں وہاں پر یہ ہے کہ جنت البقیع میں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے آپ سلام نہیں پڑھ سکتے. اس روح کو ختم کر دیا گیا. اور وہ تعلیمات جو وہاں سے اٹھی تھیں دنیا کو جس نے منور کیا تھا، آج وہ نام کی حد تک تعلیم کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے لیکن عملی طور پر وہاں بھی یہ مفقود ہو چکی ہیں. ہمارے بہت سے مہربان ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ ایک محبت عقیدت رکھتے ہیں لیکن حقائق سے چشمپوشی نہیں کرنی چاہیے. اس وقت وہاں کے حکمرانوں کا کردار جو ہے وہ شرمناک کردار ہے. اس وقت اغیار کے سامنے وہ بالکل لیٹ چکے ہیں، جھکنا تو دور کی بات ہے. تو جب کیفیت وہاں کی یہ ہوگی اور پھر عالم اسلام کے جتنے بھی بڑے ہیروز بنتے ہیں، مفتی صاحب نے پاکستان کے مسلمانوں کی اس جذبے پر تو فخر کا اظہار کیا جو یقیناً قابل فخر ہے، لیکن یہاں کے حکمرانوں کا کردار بھی تو سامنے آنا چاہیے نا، کہ جن کا صبح و شام جو ہے وہ کبھی لندن میں ہے، کبھی امریکہ میں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے. اور ابھی جو سلیبس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر علامہ صاحب ہماری درگاہیں، ہماری مساجد جو کہ تربیت گاہیں تھیں، جو انسان ساز اور شخصیت ساز فیکٹریاں تھیں، وہاں سے اب کیا پروڈیوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت سی کوتاہیوں کی مرتکب ہو رہی ہیں، بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیا گیا ہے، لیکن ہر قوم کی بنیاد تعلیم ہے. اگر ہماری تعلیمی ادارے بلڈنگیں بنا لینا کوئی بات نہیں ہوتی، اصل وہ فکر اور وہ سوچ ہے جو آپ منتقل کر رہے ہیں نسل نو کے اذہان میں. وہ فکر جو ہے وہ اسلامی فکر دفن کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ یہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں اور ہم چیخ رہے ہیں کہاں گے وہ اسلامیات کی اصل چیزیں، کہاں گے مشاہیر اسلام، کہاں گے اسلامی اصول، کہاں گے اسلامی قواعد، اسلامی فقہ کہاں گئی؟ یہ ساری چیزیں کدھر دفن ہو گئیں؟ کیا اسلام کے پاس یہی تو کمال تھا اسلام کے جس نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا تھا؟ اگر آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں تو نتیجہ دیکھو علماء اپنی جگہ پر مدارس میں جس حد تک ممکن ہے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے وسائل محدود ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق حکومتی اداروں کے ساتھ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کے مراکز جو ہیں وہ تجارتی فیکٹریاں بن چکی ہیں. لہٰذا وہاں تو پیسہ کمانا ہے. اس وقت جب سیکس کی تعلیم ہمارے سکولوں میں شروع کر دی جائے آفیشیلی طور پر، جہاں پر ڈانس کی تعلیم جو شروع کر دی جائے، جہاں پر حجاب اور بے حجابی کا خیال تک نہ کیا جائے، تو یہ کون سی اسلامی تعلیم ہے؟ تو اس کو دیکھ کر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں؟ پھر کون سی باعث فخر ہماری چیز رہ جائے گی؟ یعنی وہ چیزیں جس نے یہود و نصارہ کو برباد کر دی ہے، آج یورپ امریکہ ان چیزوں سے جان چھڑا رہے ہیں، ہم اس کو سینے سے لگا رہے ہیں. جو چیزیں ان کی بربادی کا باعث بن چکی ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ان کے جو خاندانی اقدار تھی وہ برباد ہو چکی ہیں. فیملی ویلیوز کو واپس لانے کے لیے کھربوں ڈالر وہ خرچ کر کے کانفرنس سے کروا رہے ہیں. خدا نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ایک خاندانی سسٹم، ایک فیملی ویلیوز جو ہے ہم ان کو برباد کر رہے ہیں. تو ہم مجرم ہیں، اس میں والدین کی ذمہ داری ہے. ہاں، سب سے پہلے وہی بات، والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ کس سکول مدرسے یونیورسٹی میں بچے کو بھیج رہے ہو، وہاں کا سلیبس کیا ہے، وہاں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے. اگر اس کا بائیکاٹ کیا جائے کہ ہم اس یونیورسٹی میں بچے کو نہیں بھیجیں گے تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان چیزوں کو لائیں.
اگر ہم دینی مدارس کی طرف جائیں، اگر وہاں پر کوتاہی ہے، وہاں پر تخریب کاری کی تعلیم ہے، وہاں پر دہشت گردی کی تعلیم ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس چیز کا معائنہ کریں. اگر ایسی چیز وہاں ان کو نظر آتی تو قطعاً اپنے بچوں کو وہاں پر برباد نہ کریں، ان کو نکال لیں. یہ پاکستان میں قحط الرجال نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں کوئی ایسے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. الحمدللہ موجود ہے، لیکن جن کے اوپر این جی اوز نے اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب راستوں سے مداخل ہوتے ہیں، ہمیں اس پر پہرا دینا ہوگا، اس کی نگرانی کرنا ہوگی. والدین کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، علماء کی. وہ پڑھائے نا ایسے اداروں میں جہاں پر ایسی تربیت آج دی مثلا جاتی ہم اس وقت ٹھیک ہے وہی بات آ جاتی، پھر رونا دھونا ہم یہ رو رہے ہیں کہ ہم سیرت کی بات کی طرف نہیں جا رہے. آج تو کردار مصطفیٰ کو سامنے لانے کی ضرورت تھی. آج ہماری تمام سڑکوں کے اوپر مختلف بینر آویزہ ہوتے جس میں فرامین نبوی ہوتے، جس میں اسلامی اقدار کو اجاگر کیا جاتا تھا. گزرتے ہوئے لوگ دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ہماری جو اس وقت لٹریچر تقسیم ہونا چاہیے تھا ان جلوسوں میں، ان اجتماعات میں، تعلیمات کو تقسیم ہونا چاہیے تھا. سر مجھے وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے، وقفہ ہم لیتے ہیں. یہاں سے مفتی عبدالکبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ لائن میں پرابلم آیا تھا. بڑی خوبصورت گفتگو ہے اور بالآخر ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں اس گفتگو میں کہ تعلیم اور وہ تربیت اور وہ اسوہ حسنہ جس کا ذکر بار بار ہماری کتابوں میں کیا گیا، لیکن اس پر شاید عمل کرنے کی ہمیں اتنی توفیق نہیں ہو پائی. کیونکہ اگر عمل کیا ہوتا تو آج جن چیزوں کا رونا ہم رو رہے ہیں، جو مسائل جن سے ہم آج دو چار ہیں، وہ مسائل ہمیں درپیش نہ ہوتے. وقفے کے بعد اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Multi Orchard Villas, Star Marketing Private Limited, UN 11111160. یہ مزہ ہے جدا، نہ رکے یہ ذرا، ہر لمحے میں بھرا رہے صدا، چلتا رہے گا کبھی نہ رکے گا، مزہ ہر لمحے کا آئے گا، مزہ ہر لمحے کا. Diamond Ace Durasilk, دل دیوار صاف. Diamond Paints, the #1 selling national brand. لو یہ کہاں گیا رکی؟ دادی یہ لو آپ کے 10 روپے. کوئی بات نہیں، 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے. ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے، وہ بھی صرف 10 روپے میں. سرف ایکسل. چلتا رہے گا کبھی نہ رکے گا، مزہ ہر لمحے کا آئے گا، مزہ ہر لمحے کا. Diamond Ace Durasilk, دل دیوار صاف. Diamond Paints, the #1 selling national brand. جناب طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کرشی جارج شاندہ باقاعدگی سے پیتا ہوں، تبھی تو نزلہ زکام فلو سے محفوظ رہتا ہوں. سارے لیں جی. چاکلیٹ، ہنی اور شوگر فری میں بھی کرشی جارج شاندہ. Pepsi, کھانا بڑے exciting. Multi Orchard Villas, Star Marketing Private Limited, UN 11111160. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین، جہاں پر اتنی خوبصورت پروفیسر صاحبہ گفتگو چل رہی ہے تو ہمیں ہمارے نعت خواں بھائی نے بھی جوائن کیا ہے اور ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے. حافظ ذیشان عارف صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں. کرم کے آشیانے کی کیا بات. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بسم اللہ کریں. کرم کے آشیانے
کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے گھرانے پر آپ کے آستانے پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام جزاک اللہ بہت خوب علامہ صاحب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کیسے ممکن ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو اجالا کردار کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات کے ذریعے عرب کے اس جہالت کدے کو نورانیت کدے میں تبدیل کیا اور اس میں اپنے عمل و کردار کو پیش کیا اور یہی وجہ ہے کہ 40 سال تک اعلان نبوت نہ کرنے کے باوجود
अपना वो मासूमाना किरदार पेश किया सुभान कि अल्लाह। आपकी जान, आपके ख़ानदान, आपके मिशन के दुश्मन भी as-सादिक पर अमीन कह के वाह आपको वाह पुकारा सुभान करते अल्लाह, थे। क्या बात है। और फिर तालीम की बात हो रही थी तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को हमारे ऊपर अपना एहसान अजीम करार दिया है, उसके साथ वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा के पहले तज़किया नफ्स को ज़िक्र किया और फिर किताब व हिकमत की तालीम की बात की गई है। बिल्कुल सही। तो लिहाजा जब तक तज़किया नफ्स नहीं होगा, जब तक किरदार साजी नहीं होगी, उस वक्त तक खाली तालीम काफ़ी नहीं है। और फिर ये सिलसिला क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी ज़ात से शुरू होकर तरबियत का अमल फिर आगे शुरू होगा फैलता है। और फिर अपने अहल-व-इयाल, फिर मोहल्ले वाले, फिर शहर वाले, फिर मुल्क वाले। लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरों की ऐब जोई करते हैं और उनके मामलात को देखते हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक फरमान नहजुल बलागा में मौजूद है, अल मोमिन मिराआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। तो आईना जो है वो खामी भी बताता है, खूबी भी बताता है। आईना खुद दागदार हो तो कुछ भी नहीं बताएगा। आप उस आईने को साफ करते हैं, जब वो साफ व शफाफ हो जाता है तो फिर बताता है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। तो लिहाजा ऐब जोई करने से पहले अपने आप को आईने की तरह साफ व शफाफ करना होगा। ऐब जोई करनी है तो फिर आईना बन के दिखाइए। आईना खामी अगर बताता है तो सिर्फ उसी को बताता है जिसमें वो खामी पाई जाती है, किसी और को नहीं बताता। वो आईना अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकान मुझे इसी नुक्ते पे ब्रेक लेने दीजिए। ये वक्फे का कहा जा रहा है जो आईना है, उस आईने की रोशनी में अगर हम अपनी जिंदगी को उस्तवार करेंगे तो इसमें मोहम्मद से पूरी कायनात में उजाला हो जाएगा और यकीनन यही रास्ता है। मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो डॉक्टर साहब से भी बात होगी। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिक्र बड़ा खूबसूरत बड़ा नुक्ता उठाया है मेरी बहन ने, उसी को आगे लेकर चलेंगे वक्फे के बाद। Multi Orchard Villas, Star Marketing Private Limited, UN 11111160. Pepsi, खाना बने एक्साइटिंग। तुम्हारा टीवी चलता है? नहीं, यही रहता है। अच्छा, मेरा तो चलता है मेरे साथ जहां मैं जाऊं। PTCL स्मार्ट टीवी ऐप से यहाँ पे भी चलता है और यहाँ भी चलता है और यहाँ भी चलता है और लाइव चैनल्स को रिवाइंड और पॉज भी करता है। कैसा? स्मार्ट टीवी ऐप डाउनलोड करें किसी भी डिवाइस पर और एंजॉय करें टीवी जो अब चले हर जगह। PTCL, hello to the future. Diamond Ace Durasilk, Dil Diwar Saaf. Diamond Paints, the #1 selling national brand. Pepsi, खाना बने एक्साइटिंग। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। Diamond Ace Durasilk, Dil Diwar Saaf. Diamond Paints, the #1 selling national brand. Pepsi, खाना बने एक्साइटिंग। Multi Orchard Villas, Star Marketing Private Limited, UN 11111160.
بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. مفتی عبد القوی صاحب، علامہ صاحب نے جو بڑی خوبصورت ایک کال سنایا ہے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ہمیں اس آئینے کی طرح بننا ہوگا. سیرت نبی یہی سکھاتی ہے ہمیں. معنی یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط ولو علی انفسکم. سب سے پہلے اپنے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے بول کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اخلاقیات کے بارے میں، اپنی معاشرت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سب سے پہلے اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، تاکہ میں ایک ایسے نبی رحمت سے محبت رکھنے والا طالب علم ہوں کہ جنہوں نے اپنی ذات مقدسہ کو پیش فرمایا. جس وقت آپ نے اعلان نبوت کے حوالے سے تمام لوگوں کو، اہل مکہ کو جمع کیا، تو آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ آپ کے اندر میں نے فقد لبثت فیکم عمرا. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں تو آپ کی ذات مقدسہ اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم، اور پھر آغاز تو باقی انبیاء کا ہے. میرا نبی رحمت تو وہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، لا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس، رات بھی نہیں تھی، دن بھی نہیں تھا، میرا نبی رحمت اس وقت بھی نبی بھی تھے، نبی کامل بھی تھے، رسول بھی تھے، رسول اکمل بھی تھے. تو معنی یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مومن ہونے کے حوالے سے ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج اگر 12 ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہم تمام دیکھنے والے اور سننے والے اور بیان کرنے والے اسی نقطے پر آ جائیں کہ آج کے بعد ہم نے کوئی بات کرنی ہے، اس بات سے کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں صداقت میں کہاں کھڑا ہوں، میں تقوی میں کہاں کھڑا ہوں، میں امانت میں کہاں موجود ہوں، میرے عبادات کی کیفیت کیا ہے، میری معاشرت کیسی ہے، مجھ سے تعلق رکھنے والے میرے اہل خانہ کیا میری زندگی سے مطمئن ہیں، کیا میرے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے مریدین، میرے متوسلین کیا میرے ساتھ جو محبت کا تعلق رکھتے ہیں میرے اکابر کی وجہ سے رکھتے ہیں، یا میرے اندر بھی کوئی خوبی موجود ہے. اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آج میں اپنی برادری کو بہت نکتہ ہے جو کبھی صاحب نے اٹھایا. ڈاکٹر صاحب اس میں میں چاہوں گا آپ بھی روشنی ڈالیے. دوسری ایک اور اہم بات کہ اب آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم شاہ صاحب بات کرتے چلیں ولادت کے حوالے سے، اور جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کو ہمارے اکابرین نے پریزرو رکھا، لیکن اب اس کو توڑنے کی، اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش جو انشاءاللہ لا حاصل رہے گی، کیونکہ ڈیفینڈرز بھی پھر بہت زیادہ ہیں، اگر اٹیکرز اتنے زیادہ ہیں تو علماء کرام کا کردار قبلہ یہاں پر بہت اہم ہے. بسم اللہ الرحمن. علاقے میں جا کر، ان پڑھ علاقے میں جا کر بڑے آرام سے وہ ایف سی پی ایس کی ڈگری بھی لکھ دے گا. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اسے پتہ یہ قوم بے شعور ہے. بالکل اسی طرح علماء کے نام پر جہلا بھی موجود ہیں. بالکل انہیں پتہ ہے قوم بے شعور ہے. انہیں یہ بھی ادراک ہے کہ قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا. ایسے ہی ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے ترجمہ تو ایک طرف چھوڑیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں اللہ کی جگہ. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں قل هو اللہ بھی نہیں آتی، دعائے قنوت ان کے لیے پولیس رات ہے. لم یلد کہنے کی بجائے ولم یلد ولم یولد کہتے ہیں. میں نے خود سنا بڑی وہ آتی. اب آپ دیکھیں جس عوام کی پبلک کا یہ حشر ہو، جس رعایا کا اور جس امت کا یہ حشر نشر ہو، اب اس پہ سے پیدا ہونے والا عالم کیا کرے گا؟ ان کو باکمال عالم کیسے ملے گا؟ درست فرمائیں. اب دیکھیں بات یہ ہے پھر اس میں جیلی لوگ زیادہ ہوں گے. عیسائیت تباہ ہوئی، یہودیت تباہ ہوئی. کیسے تباہ ہوئی؟ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کو ان کے احبار اور رہبان نے تباہ و برباد کیا. ان کے بڑے بڑے درویشوں نے اور پیروں نے تباہ کیا.
بالکل اسی طرح یہ امت بھی تباہ ہو رہی تو یہاں کی علماء پیر درویش، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے خراب ہیں، فتویٰ نہ لگ جائے میرے اوپر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روپ میں بہروپیے موجود ہیں، درست، جہاں پہ علماء حق کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر ایسے علماء بھی موجود ہیں جوہلا بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے نجی چینلز پہ بعض پروگرام بھی ہوتے ہیں، جا کے چھاپا مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، دین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائے کس مسلک نے اس کی اجازت دی ہے؟ ان خاص پیر صاحب کو یا ان خاص عالم صاحب کو، عامل صاحب کو تو کلمہ بھی پورا نہیں آتا ہوتا، کلمہ پورا نہیں آتا، طہارت کے آداب نہیں ہے، تو عوام کی ذمہ داری بھی کسی طرح کم ہے۔ اب آپ ایک بات چھوٹی سی بتاتا ہوں، ایک جب ہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے، ہر ایک نے اپنے اگر بریک کے بعد اس کو کنٹینیو اس کو کر لیں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بات بیچ میں کٹ جائے جب بریک کی بات ہو۔ وقفہ لیتے ہیں مختصر سا، وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں ایک شرط اور ایک اس کی جزا بتائی ہے۔ شرط کیا ہے؟ وفاداری بشرط استواری، اور اس کی جزا کیا ہے کہ پھر اللہ رب الکریم پوری کائنات کو مطیع کر دیتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو۔ پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے کی طرف ہے، یہ ہم نے کوشش کی ہے 24 نیوز HD نے ایک ہدیہ محبت، ہدیہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی۔ تو آج علامہ صاحب تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے، بحیثیت امتی کے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعاً عاشق رسول ہیں اور اس محبت اور عشق کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہر مسلمان کو شان رہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو۔ ایک انسان ہونے کے ناطے خامیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا، اپنی خامیوں کوتاہیوں کو دیکھ کر اس کا ازالہ کرنا ہے، اور ازالے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانا ہوگا، اور آج خدا کے اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کرنا ہوگا کہ جس نے یہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو ہمیں آپ کے بچپن سے لے کر شیر خارگی سے لے کر ولادت سے لے کر اس دنیا سے جانے تک اور پھر اس کے بعد تک کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنی گفتار کو، اپنے عمل کو اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے مخلوقات کے لیے، کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، رحمت للمسلمین بن کے نہیں آئے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کردار کو، اس عمل کو عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ زبانی کلامی کتابوں میں موجود ہے، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے کہ اس کی اصل روح و تفسیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیمات اتری اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمیں دین کی زبان نہیں آتی، ہمیں سب کچھ آتا ہے، دین کی زبان نہیں آتی۔ خدا کے لیے قرآن کو صرف ثواب سمجھ کے نہ پڑھیں، قرآن کی تعلیمات کو لینے کی کوشش کریں، لفظی ترجمہ رکھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں جی میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میرے مسلک کے ترجمے والا قرآن پڑھیں۔ ارے بھائی یہاں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، متفقہ ترجمے لکھے ہوئے ہیں، ہر فرقے کے دستخط موجود ہیں۔ خدا کے لیے وہ ترجمہ اٹھا لیں، لفظی ترجمہ پڑھ لیں، جہاں سمجھ آتی ہے ٹھیک، جہاں نہیں سمجھ آتی آگے نکل جائیں، ایک ڈائری رکھ لیں۔ انشاءاللہ الف سے والناس تک جب پہنچیں گے آپ کے پاس علم کا ایک ایسا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کون آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور کون آپ کو طریقہ صحیح بتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرنی ہے، اس کتاب ہی کے ذریعے جو عمل نہیں کرے گا پستی میں ڈالنا ہے۔ امام مالک کا قول ہے، لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به الاول۔ اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی طریقے سے ہدایت پر آئے گا جس طریقے سے امت کے پہلے طبقے کو ہدایت ملی۔ امت کے پہلے طبقے کو قرآن سے ہدایت ملی،
قرآن دو کے لگانے سے نہیں ملی، دلہن کے اوپر سے گزارنے سے نہیں ملی، طاقوں میں سجانے اور آنکھوں میں لگانے سے نہیں ملی، بلکہ قرآن کو عملی نمونہ بنانے سے ملی۔ عملی نمونہ بنائیں، سجائیں، طاقوں میں رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو مسجد کے مصلی سے لے کر اقتدار کی کرسی تک نافذ کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آخر میں جاتے جاتے ہدیہ نعت کے لیے میں ایک دفعہ پھر سے گزارش کروں گا حافظ صاحب سے کہ اس محفل کا اختتام ایک دفعہ پھر اس خوبصورت قصیدے اور نعت پر جی۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں انجمن اصلاح مسلم کے زیر اہتمام 363 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود 24 نیوز کے نمائندے نعیم دارا سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں منصور آباد میں۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مساجد کو، گلیوں، بازاروں کو سجا دیا گیا ہے اور تقریبات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت منصور آباد میں بھی کیک کٹنگ کی ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں 363 پاؤنڈ کا جو کیک ہے وہ کاٹا گیا ہے، اور یہ تقریب تحریک انجمن اصلاح کی جانب سے یہ کی گئی ہے۔ اصلاح مسلم یہ تحریک ہے
ہے جس کے ذریعے یہ کیک کٹنگ سرمنی ہوئی ہے، اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کے سرپرست ہیں، اویس گیلانی صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا غلام ہونے کے ناطے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن کا فروغ دینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ فرقہ واریت، یہ جو تعصب بازی، جو مسلک بازی ہے، اس میں جو بٹے ہوئے ہیں، ہمیں ان سب کو چھوڑ کر کندھے سے کندھا ملا کر اپنی قوم اپنے ملک کے لیے خدمت کرنی چاہیے۔ جو محبت کی تعلیمات ہیں، امن اور آشتی کا جو آپ کا درس ہے، اس درس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور ملک بھر میں آج جو تقریبات کے ذریعے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اور ان تقریبات کا سلسلہ آج رات گئے تک جاری رہے گا۔ جی شکریہ نعیم دارا۔ اور دیگر شہروں کی طرح حیدرآباد میں بھی محافل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور شہر کو برقی کمکموں سے رات کو سجایا بھی گیا تھا۔ اس وقت محافل کا انعقاد کیا گیا، عاشق حسین سے جانتے ہیں۔ عاشق حسین بتائے گا کس طرح سے عاشقان رسول مودت کا اظہار کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح جشن عید میلاد النبی پورے عالم اسلام اور دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو حیدرآباد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نہایت عقیدت و احترام اور ایک جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر کو سجایا بھی گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو مرکزی جلوس تھا وہ بھی مارکیٹ چوک سے نکالا گیا تھا، جو کہ شہر کے مقررہ راستوں تلک چاڑی، سینٹ میری چوک، اسٹیشن روڈ سے ہو کر کوہ نور چوک پر اختتام پذیر ہوا تھا، جس میں عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی، اور بالخصوص اس میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو کہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جلوس کے راستوں پر لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، استقبالیہ کیمپس قائم کیے گئے تھے۔ جب جلوس یہ کوہ نور چوک پر پہنچا تو اس کے بعد یہاں میلاد مصطفیٰ کانفرنس بھی منعقد کی گئی ہے، جس میں علامہ شاہ اویس نورانی اور صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے بھی یہاں خطاب کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ولادت مصطفیٰ جو ہے وہ عقیدت و احترام اور جوش جذبے کے ساتھ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کو منائے، اور جتنا جوش سے منایا جائے وہ اتنا ہی کم ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے جو کرن نمودار ہوئی تھی، اور اسلام جو ہے آج بھی زندہ ہے، اور پاکستان جو ہمارا ملک ہے وہ بھی اسلام کے نام پر بنا تھا، اور جو لوگ پاکستان کے خاتمے کی سوچتے ہیں وہ خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جذبے کا اظہار کیا، اور اس وقت بھی جو ہے حیدرآباد شہر کے مختلف مقامات سے جو ہے چھوٹی بڑی ریلیں کا سلسلہ بھی ٹھیک ہے عاشق حسین، آپ کا شکریہ۔